السلام علیکم ناظرین، پچھلی کس کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ عثمان کے سپاہی کاتالونیہ والوں سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس کس کے آغاز میں وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ گوکتو کہتا ہے، کاتالونیہ والے اسی راستے سے گزر کر اپنے ٹھکانے پر جاتے ہیں، آج ہم انہیں پہنچنے نہیں دیں گے، ان کے آتے ہی کام تمام کر دیں گے، ہوشیار ہو جاؤ، وہ کسی بھی لمحے آ سکتے ہیں۔ بوران کہتا ہے، ہم ان کمینوں کی آوازیں اور سانس بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، وہ آ رہے ہیں حضور، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ سب آگے کی طرف چل پڑتے ہیں اور پھر ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد کچھ کاتالونیہ والے سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے باقی کاتالونیہ والے پیچھے سے اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی میں کچھ کاتالونیہ والے مارے جاتے ہیں، لیکن پھر وہ عثمان کے سپاہیوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اتنے میں اسیلمو اپنے سپاہیوں کو روک دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، کیا عثمان نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ میرا خیال تھا کہ وہ بذات خود آئے گا۔ گوکتو کہتا ہے، تمہیں مارنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح عثمان کے سپاہی ان کے گھیرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسیلمو کہتا ہے، اگلی بار عثمان کو ضرور لے کر آنا۔ گوکتو کہتا ہے، وہ آئیں گے اسیلمو، ضرور آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون کی صحت کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ اتنے میں عثمان بھی اندر آ جاتا ہے اور بالا کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بالا سجان سے پوچھتی ہے، والدہ کیا میرا بچہ ٹھیک ہے؟ تو سجان کہتی ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم اور تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر بالا بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر سجان خاتون کہتی ہے، یہ معجزہ ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد سجان باہر چلی جاتی ہے تو بالا کہتی ہے، میں اس کے کھو جانے کے ڈر سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی عثمان کہتا ہے، میں نے بے شمار جنگیں لڑیں اور بے شمار مشکلات سے گزرا ہوں، لیکن آج جتنا ڈر مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ میں تمہیں کھو جانے کے ڈر سے خوفزدہ ہو گیا تھا، اور جس بچے کے لیے ہم بے شمار امتحانات سے گزرے، اسے کھو جانے کے ڈر سے میں بہت خوفزدہ تھا۔ بالا کہتی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اتنے میں ملن خاتون اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں یخنی لائی ہوں۔ عثمان کہتا ہے، آ جاؤ ملن خاتون۔ پھر ملن خاتون آگے آ کر بالا خاتون کو یخنی پلانے لگتی ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارمن کایا قلعے میں کوشش کہہ رہا تھا، تو بتاؤ بہادر، ہمارے پادری صاحب کہاں ہیں؟ بہادر کہتا ہے، حفاظت پہلے سے زیادہ بڑھا دی گئی ہے، اندر جانے والے کھانے کو بھی اچھی طرح سے چیک کیا جاتا ہے۔ کوشش کہتا ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تم جیسے بہادر کے ہاتھ سے جانے والا کھانا چیک نہیں کیا جائے گا۔ اس پادری کو تم قتل کر دو بہادر۔ یہ کہہ کر کوشش دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ بہادر کہتا ہے، میں یہ سب کچھ چین و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر آخر میں مارا جاؤں تو کیا فائدہ؟ کوشش کہتا ہے، یقیناً۔ پھر وہ اپنے کمانڈر کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سونے کے سکوں کی ایک تھیلی نکال لیتا ہے۔ اسے دیکھ کر بہادر پہلے مسکراتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے، آپ کی پیشکش کے لیے شکریہ جناب کوشش۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو دو سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوشش کہتا ہے، تم یہاں سے صحیح سلامت باہر نہیں جا سکتے بہادر۔ ہاں، اگر تم پادری گریگور کو مارنے پر رضامند ہو جاؤ تو شاید تمہیں جینے کا موقع مل سکے، اور اگر یہاں سے نکلتے ہی تمہاری رائے بدل گئی تو تم جانتے ہو کہ تم بھی پادری گریگور جتنے ہی غیر محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بہادر پیچھے مڑ کر کہتا ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ کوشش کہتا ہے، میرا بھی یہی خیال تھا، اب تم جا سکتے ہو۔ دوسری جانب عثمان کے سپاہی واپس قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ گوکتو کی اجازت لے کر مرکزی خیمے میں عثمان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا حضور، میں آپ کا لائق سپاہی نہیں بن پایا، آپ جو چاہے مجھے سزا دیں۔ یہ سن کر عثمان کافی غصے میں آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، میری خاتون کی اور کائی قبیلے کی باقی خواتین کی جان لینے کی کوشش کرنے والوں سے تم حساب نہیں لے پائے۔ میں نے تمہیں ان کی سانسیں روکنے کو کہا تھا، لیکن تم ان کا خون تک نہیں بہا پائے۔ اتنے گھوڑے موجود تھے، لیکن
تم انہیں رون نہیں پائے، تم میری بیوی کا انتقام نہیں لے پائے، مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا اور اب میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ گوپتو کافی شرمندہ ہو کر باہر نکل جاتا ہے اور عثمان کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ترگت کے قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ مرکزی خیمے میں کوتان کہہ رہا تھا، قلعہ اچھی طرح سے محفوظ اور مضبوط ہے حضور۔ ترگت کہتا ہے، نکولا جیسا بزدل یقیناً سخت احتیاطی تدابیر اپنائے گا، لیکن چوہا اپنی بل سے ضرور نکلے گا، اس وقت ہم اسے نمٹ لیں گے۔ مجھے ان کے اٹھائے گئے ہر قدم کی خبر ہونی چاہیے کوتان۔ کوتان کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم حضور، میں نے قلعے پر نظر رکھنے کے لیے ایک آدمی تعینات کر دیا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے، ہمارے بھائیوں کی جان لینے والے کمینوں سے حساب لیے بغیر ہمارے قبیلے میں سکون نہیں آئے گا۔ پہلے نکولا اور پھر کوسس سب کے سب اپنے کیے کی قیمت ادا کریں گے، اور خصوصاً وہ کوسس، وہ اپنی انگلیوں کے بغیر قبر میں اتارا جائے گا۔ اس کے بعد کوتان کہتا ہے، ابھی ایک خبر آئی ہے حضور، عثمان صاحب کے خاص پاہی گوکتوگ نے کاتالونیا والوں پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ترگت کہتا ہے، چونکہ عثمان صاحب ان کے ساتھ نہیں نمٹ سکے، اس لیے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ کاتالونیا والوں کو شکست دیں۔ ان کمینوں کے بارے میں بھی باخبر ہو، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ کائی قبیلے میں شیخ ادبالی عثمان اور بالا خاتون کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بالا کو کہتے ہیں، میرے دل کے ٹکڑے، کیسی ہو تم؟ بالا کہتی ہے، میں بہت ڈر گئی تھی محترم شیخ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر شیخ ادبالی ایک چادر نکال کر کہتے ہیں، تمہاری مرحوم والدہ تمہیں اس چادر میں لپیٹا کرتی تھیں، تم بھی اپنے بچے کو اس میں لپیٹنا۔ بالا وہ چادر لے لیتی ہے اور مسکرانے لگتی ہے۔ اس کے بعد شیخ ادبالی انہیں کچھ اسلامی واقعات سنانے لگتے ہیں۔ دوسری جانب گوپتو کافی غصے میں اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، اتنے میں بران وہاں پہنچتا ہے اور اسے اس حال میں دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر گوپتو کہتا ہے، کاش کہ وہ مجھے بہت ڈانٹتے اور مجھے کم از کم ایک تھپڑ مار دیتے تو میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا، میں اپنے سردار کے لائق سپاہی نہیں بن سکا۔ بران کہتا ہے، تم ابھی بھی سردار کے کہنے پر نہیں چل رہے بھائی، انہوں نے تمہیں اس لیے تھپڑ نہیں مارا تاکہ تم اپنا سر اونچا رکھ سکو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور عثمان صاحب کے لائق سپاہی بنے، چلو۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ عثمان کے ہاتھ میں عیسائیوں کی مقدس امانت موجود تھی۔ اتنے میں پادری گریگور اندر داخل ہوتا ہے تو عثمان اسے خوش آمدید کہتا ہے اور پھر اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ گریگور کہتا ہے، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہو کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ نے آنے پر مجبور کیا۔ عثمان کہتا ہے، میں نے نہیں بلکہ اس چیز نے مجبور کیا، اور یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں۔ چونکہ یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ گریگور کہتا ہے، یہ خاندانی ورثہ ہے اور میرے پادری دادا کی طرف سے چھوڑا گیا تھا، ہم اسے نسلوں سے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے، چونکہ آپ نے اسے گورنر اوگاتوس سے بھی چھپایا تو یہ واقعی ایک قیمتی خاندانی ورثہ ہوگا۔ گریگور کہتا ہے، ہاں یہ قیمتی ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم کہ روگاتوس اس بارے میں نہیں جانتا؟ تو عثمان کہتا ہے، آپ کے آنے سے پہلے روگاتوس یہاں آیا تھا اور جب میں نے اس امانت کا ذکر کیا تو وہ کافی حیران ہوا، اس لیے مجھے پتا چلا کہ وہ اس وراثت کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ پادری گریگور کہتا ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے روگاتوس پر بھروسہ نہیں ہے، آخر یہ ایک وراثت ہے، اس کو معلوم ہونا ایک عام سی بات ہے۔ عثمان کہتا ہے، اب وہ جان چکا ہے، کیا اب بھی آپ اس پر بھروسہ کریں گے؟ تو گریگور کہتا ہے، میں ہر حال میں روگاتوس پر بھروسہ کروں گا عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے، آپ کا بھروسہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا پادری حضرت، محتاط رہیں۔ روگاتوس کو صرف ایک چیز کی پرواہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر زیادہ طاقتور ہو جائے۔ آپ اسے اپنا دوست سمجھتے ہیں لیکن وہ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس امانت سے اسے مزید طاقت مل سکتی ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گا۔ پادری غصے میں کہتا ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے، تو پھر آپ اس کا سامنا کریں گے، لیکن یہ امانت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ترجیح دے گا یا پھر اس امانت کو۔ گریگور کہتا ہے، آپ کے اصل ارادے کیا ہیں؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں عثمان صاحب؟ عثمان کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہی دیکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں پادری حضرت۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بیتینیا میں آپ اور آپ کی امانت کے لیے ہمارے قبیلے سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے۔ گریگور کہتا ہے، اگر آپ کا اندازہ درست ثابت نہ ہوا اور روگاتوس میرا مخلص دوست نکلا تو پھر کیا ہوگا عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے، تو پھر میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دوں گا۔ گریگور کہتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے عثمان صاحب، تو ہم روگاتوس تک کیسے پہنچ
پہنچیں گے؟ عثمان کہتا ہے ہمیں کسی بھی صورت میں اسے مشکوک نہیں کرنا۔ تو پادری کہتا ہے عثمان صاحب آپ مجھے سوگت کے گرجا گھر میں بھیجیں، لوگاتوس مجھ تک خود پہنچ جائے گا۔